دل کے مسلمان بنے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں، پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کے۔ ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے۔ اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ عرب دیکھے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا ہے پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزا کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو۔ تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کرتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار چھٹے کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں چھٹے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا۔ کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا۔ میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے، پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے، روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں، جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ حالات بدل میرے بھائی، ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا دیا، درے مارتے۔ بی بی کہتی ہے عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے، وہی عمر کلمہ پڑھ گئے۔ اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے، الٹا لٹکا کے مار چاہیے تھا نا، جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی، اور امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں، ابھی ایک جماعت آ گئی مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے،
مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا, درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا, آدھی رات کو تو کون ہے. حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر, میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا, ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے, ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا, ان کی خدا یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا, ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی, اور کیا پوچھنا ہے. حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے. کہنے لگی باپ انتقال کر گیا, عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, پر بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب لوگاں دا لوگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں, اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے, 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے, فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے, پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا, بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گھومتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا, پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے ہیں حضور آپ کیا کرتے ہو. فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی. بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی, میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں. میں کیوں بتاؤں. حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے. میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں, پر میں اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی. کہا ہاں کر دوں گی. حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا. فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں, تو نے دیکھا نہیں تھا, جا تیری دعا مقبول ہو گئی. وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی. فرمایا بس ایک وعدہ کر, اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا. وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان. ہمارا یہ حال ہے, ہم جملوں کے مسلمان, لفظوں کے مسلمان. ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ ہی لیتے, پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں. نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا. صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے کہ کسے, تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا. فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا. تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا. فرمایا میں نہیں مومن مانتا. حضور کسے. فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا. 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا. اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب کہے. میرے بھائی یاد رکھے رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے, بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا, تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے, اللہ کوئی اسباب پیدا کر. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شریف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے.
مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6,000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا, اب چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلامی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے, میں 6,000 دے دیتا ہوں, تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, لڑائی ہو گئی, گربان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, میرے جیسے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی, تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا, لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا, تبھی تو مجھے آفر کی ہے, تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6,000 دینار دے دے گا. کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے. کہنے لگا میں تو قائم ہوں, پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے, بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے. فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے گا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا, باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے, اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پھر میرے ساتھ خط بندگی کر لیں, آج کل ہم اسلام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط, قاضی شہر کے پاس. یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسلام کی بات کروں گا تو باہر جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6,000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے جا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچے. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا, میرا حق تو بنتا ہے نا, جا جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی, بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے, کیا درد ہوتا ہے کہ رنگ 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے, شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے, ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے, پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے. لاکھ فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے, پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. جو وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی. تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا, یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا, وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے, پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی. سالم کی بولیے, جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے, وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا. کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے, اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں. فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک
غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی، چاہے ایک جملہ بول کے کی، شارحین اس حدیث کی شرح میں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں، اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکات سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے. نظر آ جائے، اپنی جیب سے لوگ پیسے دیں گے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دیں گے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے، یہ چھوٹا لفظ نہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ، وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو ہم نے یاد کر لیں گے انشاءاللہ، سارے کریے انشاءاللہ کر لیں گے یاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لے گا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے. فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد صحاح میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا. تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو نہ چاہے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے. چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا. ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں. اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں. بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقۂ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا. اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہوگی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا. جب تو ظالم کا مددگار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں، کو نہیں، اب سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، حقیقی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی. جس کا یہ نہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے. کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے. کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے. قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا. یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے. فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی. کہہ دینا بعد نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا. خوگرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا. جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سیل کے دے دیتا ہوں. ذمہ داری نہیں سمجھی. ایک آدمی دکاندار ہے، اسے کو بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی،
تو دے گا. کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے, اس کا شعبہ ہے, اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا. تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا, دل کی تپتی پہ لکھنے والی باتیں ہیں. کہا حضور میں درزی ہوں, ظالم کپڑے سلواتے ہیں, میں تو مددگار نہیں نا. امام صاحب کہنے لگے نہیں, مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا. تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے, تو خود بہت بڑا ظالم ہے. تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے, تو بہت بڑا ظالم خود ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا, جو تجھے بٹن دے گا, جو تجھے نلکی دے گا. جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے. یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ. ظالم ہیرو ہے, لوگ اسے ڈرتے پھرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور بہت سارے کم مثال لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں. ظالموں کی مدد کرنا, ظالموں کے ساتھ رہنا, یہ ظلم ہے, ظلم, یہ زیادتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا, چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں, میں مظلوم کی مدد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحت دیکھی, بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا, ایک بات میری یاد رکھنا, اس کو نہ بھولنا. حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھ, کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. معلومہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ, میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں, زیادتی نہ کر بیٹھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, دروازے کھول دو. فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں.